آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں۔ اس آیت مقدسہ کو نہ اس ترتیب میں لیا جائے کہ اللہ رب العزت نے سوال کرنے سے منع کر دیا، اور نہ ہی اس ترتیب میں لیا جائے کہ بنا سوچے سمجھے اور بنا غور کیے سوالات پر سوالات ہی کیے جائیں۔ ترجمہ ایک بار پھر پڑھ دیتا ہوں پھر مسئلہ واضح کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرمایا کہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ جب وہ تمہارے اوپر ظاہر کر دے جائیں تو پھر تمہیں ناگوار گزرے۔ اس کی ایک مثال تو یہ دی جا سکتی ہے، بنی اسرائیل میں ایک بار کچھ معاملہ بن گیا تو اس معاملے کا حل نہیں ہو رہا تھا، تو اس نبی کی بارگاہ میں اس دور کے جو نبی تھے ان سے عرض کیا گیا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک گائے ذبح کر دو تو اس سے بھی تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب انہوں نے سوالات پر سوالات کیے کہ وہ گائیں کیسی ہو، اس کی عمر کیا ہو، اس کا رنگ کیا ہے، وہ کام کرنے والی ہو یا کام کرنے والی نہ ہو، کافی سارے سوالات کیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب مالک نے فرمایا تھا، اللہ پاک نے فرمایا گائے ذبح کر دو، وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے بات ہو جانی تھی۔ اب دیکھیں جب ایک چیز کے اندر کافی ساری قیودات لگا دینی ہے کہ وہ ایسی ہو کہ اس نے کبھی ہل نہ چلایا ہو، کبھی کھیتوں کو پانی نہ دیا ہو، رنگ بھی ایسا ہو کہ دیکھنے والے کے دل کو ٹھنڈا لگے، تو اب تو وہ پورے معاشرے میں صرف ایک ہی گائے تھی، وہ تو وہ سونے کے برابر تول کے گائے خریدی گئی۔ اب یہ ان کے بیجا سوال تھے، ضرورت نہیں تھی ان سوالات کی۔ تو ایسے سوالات جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ان سوالات سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ عمومی طور پہ بعض اوقات بندے ایسی باتیں پوچھتے ہیں کہ جن کا تعلق نہیں ہوتا نہ عمل سے نہ مذہب سے، کسی طرح بھی ہمیں اس مسئلے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں جو ضرورت کا مسئلہ ہے وہ اگر پوچھا جائے تو اس کے اندر حرج بھی نہیں اور اس کا بڑا ثواب ہے۔ عمومی طور پہ سوال بندے کر دیں گے جی اگر کوئی خاتون ہمیں نہر کے کنارے سے مل جائے تو کوئی نشانی نہ ہو تو پھر کیسے پتہ چلے گا مسلمان تھی یا نہ تھی؟ عجیب قسم کی بات نکالیں گے جس کی عملی پہلو میں کبھی ضرورت درپیش نہ ہو۔ پہلے نمبر پہ تو ہمارے احباب مسئلہ پوچھنے سے جھجک محسوس کرتے ہیں، اور اگر بعض احباب مسئلہ پوچھیں گے بھی تو وہ بجارت پوچھیں گے، مسئلہ نہیں پوچھیں گے، اگلے کے علم کا امتحان لینا چاہیں گے کہ کیا اس کو یہ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ کوئی ٹکا صلاح یوٹیوب سے سن لیں گے تو پھر وہ بجارت کی نیت سے پوچھیں گے، حالانکہ عملی زندگی میں اس کا کوئی پہلو اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میری زندگی میں اس کا ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ حج کے سلسلہ میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک بار کھڑے تھے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حج کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو وہاں پہ سوال کسی نے کر دیا کہ یا رسول، کس صحابی نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے؟ تو سرکار نے یہاں پر منع فرمایا۔ سرکار فرمایا جب تمہیں وضاحت کر دی ہے کہ حج زندگی میں ایک بار منع ہے، اب تم کہہ دیتے، یہ پوچھ رہے تھے اور میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر بار فرض ہے، تو پھر امت کے اوپر کتنی مشقت ہو جانی تھی، ہر بار حج کرنا فرض ہو جانا تھا۔ اب دیکھیں کتنے لوگ حج کرتے ہیں۔ تو اب اس طرح بعض سوالوں سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی ضرورت کے مسئلے بھی نہ پوچھیں۔ جو ضرورت کے مسئلے ہیں اس میں بھی جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ حتیٰ کہ بعض خواتین رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی اور ایسے مسائل پوچھتے جو ان کے اور میاں بیوی کے پرسنل مسائل ہوتے تھے۔ یہ جو ضرورت کا مسئلہ ہے پھر اس کے اندر اولا اور جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا پھر ایسے بھی ہوا، سرکار پردہ فرما گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پردے میں
صحابہ کرام نے پھر ایسے پرسنل معاملات اور سوالات کیے جو ان کو نہیں پتہ تھا، جو میاں بیوی کے معاملات ہوتے تھے، اس بارے میں سوالات ہوئے۔ یعنی جو پوچھنے کی چیز ہے تو اس سے بھی جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے، وہ نماز کے مسئلے ہوں، وہ زکوٰۃ کے ہوں، وہ میاں بیوی کے آپس کے معاملات ہوں، وہ کوئی بھی ہوں۔ تو جن کی ضرورت نہیں ہے اور جن کا فائدہ نہیں ہے، جو عملی طور پہ ہمیں کام نہیں دے سکتے، تو ایسے سوالات سے بندے کو بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 کاموں کو ناپسند کیا ہے۔ کیلو کال کو، یعنی بہت زیادہ باتیں کرتے چلے جانا، اس سے سرکار نے منع فرمایا۔ مال کو ضائع کرنا، بلا وجہ پیسے لگائی گئے جہاں ضرورت ہی نہیں ہے، تو یہ پیسے کو بلا ضرورت خرچ کرنا یہ بھی منع ہے۔ جس طرح کھانا ضائع کرنا منع ہے، اسی طرح پیسے کو ضائع کرنا یہ بھی منع ہے۔ ضرورت ہے تو وہاں پہ آپ لگا لیں، اور اسلام نے منع نہیں کیا۔ ایک بندہ حلال طریقے سے اچھی گاڑی رکھنا چاہتا ہے، اچھا گھر بنانا چاہتا ہے، بڑا خوبصورت بنانا چاہتا ہے، جہاں جہاں اس کو ضرورت نظر آتی ہے جائز ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ بندہ اپنے قرب و جوار میں دیکھے۔ صحابہ کرام میں بڑی تعداد میں ایسے صحابہ تھے جن کے پاس بڑی بڑی دولت تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دولت کا جو مصرف ہے وہ صرف اور صرف دین کے کاموں میں رکھا اور دوسروں کی خبر گیری میں رکھا۔ اور صرف ہمیں دولت کے سلسلے میں اور مال کے سلسلے میں یہ ایک بات بن گئی کہ یار ہم نے پلاٹ خریدنے ہیں، مکان اتنا خوبصورت بنانا ہے کہ پورے علاقے میں پتہ چلے کہ یہ فلاں بندے کا مکان ہے، پھر وہ تکبر آ گیا، وہ منع ہے۔ تکبر کی غرض سے مال کمانا منع ہے، تکبر کی نیت سے عالی شان گھر بنانا کہ میں لوگوں پر بڑائی چاہوں گا، یہ منع ہے۔ ویسے ایک بندہ اصولی طور پہ کہتا ہے کہ مجھے کسی کے ساتھ کوئی غرض نہیں، میں ایک اچھا اور عالی شان گھر بنانا چاہتا ہوں، افضل پھر بھی نہیں ہے، جائز ہے، ہم اس کو گناہ نہیں کہیں گے اور ثواب بھی نہیں کہیں گے۔ ہاں یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہ کام گناہ کی طرف اس کو لے جا سکتا ہے، وہ کام اس کو تکبر، انا اور فخر کی طرف لے جا سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک میانہ لیول کی زندگی گزارنے کی تعلیم دی، اور اسی پر بندے کو انحصار کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات جو حدیث پاک میں فرمائی، وہ کثرت سوال سے منع کیا گیا کہ ایسے سوالات جن کی ضرورت نہیں ہے ان سے روکا گیا۔ 7ویں پارے کا دوسرا مسئلہ اللہ پاک کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، اگر تم صحیح راستے پر ہوگے تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کتنا بہترین اصول اللہ پاک نے فرمایا۔ آج ہمیں اگلوں کی اصلاح کی بڑی فکر ہوتی ہے، وہ درست ہو جائے، وہ درست ہو جائے، وہ درست ہو جائے، وہ درست ہو جائے، اپنی اصلاح کی بات ہم کوئی نہیں کرتے۔ ہمیں سب سے پہلے جس بات کی ضرورت ہے، اللہ پاک نے فرمایا علیکم انفسکم، تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ جو گمراہ ہے، جو غلط ہے، ہم یہ نہ کہیں جی وہ کیسا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کے معاملات، ہم یہ دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں، میرے معاملات کیسے ہیں۔ ہاں اگر کسی اور کی فکر ہے تو پھر وہ اس زاویے میں فکر ہو تو پھر تو وہ نبیوں والا کام ہے کہ یار وہ میرا محلے دار ہے، یار وہ میرا رشتہ دار ہے، وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ سیدھے راستے پہ نہیں آتا، اور آپ کے دل میں اگر یہ آرزو ہے، یہ تو نبیوں والی آرزو ہے، یہ تو بڑی اچھی ہے۔ اگر صرف اور صرف تنقید ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں یہ آرزو تو ہر بندے کے دل میں پیدا ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنی صرف اولاد کے بارے میں آرزو پیدا ہوتی ہے کہ یار میری اولاد اچھی ہو جائے۔ جب ہم اس لیول پہ آ گئے کہ نہیں یار میرے علاقے کا ہر بندہ ہی اچھا ہونا چاہیے، ہر جوان نمازی ہونا چاہیے، ہر بزرگ اچھا ہونا چاہیے، بلکہ سارے مسلمان ہی اچھے ہونے چاہیے، وہ بندے کامیاب ہیں۔ اچھا پھر اللہ ان لوگوں سے دین کا کام لے بھی لیتا ہے۔ ظاہری طور پہ اگر ان کو ممبر پر بیٹھنے کا موقع نہ ملے، لیکن اللہ پاک ان سے ایسے کام لے لے گا کہ جو ممبر پر بیٹھا ہے وہ اسی بندے کے ذریعے ممبر پر بیٹھا ہے۔ بس یہ آرزو دل میں پیدا ہو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل، ابو لہب، ان بڑے بڑے کافروں کے بارے میں اتنے پریشان ہوتے تھے، اللہ نے فرمایا میرا محبوب کبھی کہیں ان کے غم میں اپنی جان ہی نہ دے دے۔ اتنی ٹینشن ہوتی میرے محبوب کو کہ یہ ابو جہل جو ہے کلمہ کیوں نہیں پڑھتا،
یہ کیا بنے گا اس کا، یہ دوزخ میں جلتا رہے گا۔ یعنی ایک انسانیت کا درد سرکار کے دل میں اتنا تھا، دوزخ میں کیا ہوگا اس کے ساتھ، قبر میں کیا ہوگا، مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کو تو نہیں پتہ، مجھے تو سارا پتہ ہے۔ تو اللہ پاک سے دعائیں بھی کرتے کہ یا اللہ ان ساروں کو ہدایت دے دے، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ وہ ظلم بھی کرتے، وہ تشدد بھی کرتے، اور ساتھ والے کہتے بھی کہ یا رسول اللہ بس دعا کر بھی دیں ان کے لیے۔ فرمایا نہیں یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے میرا، تو مجھے امید ہے کہ اللہ پاک ان کی نسلوں میں ہدایت رکھ دے گا۔ تو سرکار پھر بھی دعا کرتے۔ تو یہ اگر کسی بندے کے من میں پیدا ہو پھر تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ دوسروں کی فکر ہونا، دوسرے اچھے ہو جائیں، نیک ہو جائیں، گھر والے نیک ہو جائیں، رشتہ دار نیک ہو جائیں، برادری نیک ہو جائے، سارے اللہ والے بن جائیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے، اگر ہم صرف اور صرف کسی بندے پر تنقید کرنے کے لیے کہیں کہ یار وہ ایسے ہے، اپنی فکر نہ کریں، تو مالک نے فرمایا بہتر یہ ہے تم اپنی فکر کرو، علیکم انفسکم، تم اپنی فکر کرو، قیامت والے دن تم سے تمہارے متعلق سوال ہوگا کہ تو نے کیا کیا، تو نے اپنا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، تو نے اپنے معاملات پہ عمل کیا کہ نہ کیا۔ اچھا جب بندہ اپنی اصلاح کر لے گا، فرمایا جو گمراہ لوگ ہیں نا جی، وہ تمہیں جو مرضی کہتے رہیں، جو مرضی کہتے رہیں، فرمایا تیرا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو ہم اگر اپنے آپ کی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ لے آئیں، تو پھر بندے کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے کہ اپنا دوسرا لوگ مجھے کیا کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں کچھ لوگ برائی کریں اور دوسرے لوگ اسے ختم کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور وہ اسے ختم نہ کریں، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوتاہی کی وجہ سے سب کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیں۔ اچھا اپنی حفاظت کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی بہتر کریں۔ میری یہ کامیابی نہیں ہے میں 5 وقت کی نماز پڑھوں، میری یہ کامیابی نہیں ہے میں روزانہ تلاوت کروں، میری یہ کامیابی نہیں ہے میں روزانہ تہجد پڑھوں۔ ہاں کامیابی یہ ہے کہ میرا جو حلقہ احباب ہے، میری جو بیوی ہے، میرے جو بچے ہیں، میرے جو قریبی رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ہیں، میں ان کو بھی راہ راست پہ لے کے آؤں۔ اچھا تہجد میں کمی رہ گئی تو اس کی کوئی معافی بندے کو مل جائے گی، لیکن یہ معافی کوئی نہیں ملنی۔ بعض بندوں کو نا جی بڑا ذوق ہوتا ہے، وہ کتنی دیر مسجد کے اندر ہی بیٹھے رہیں گے، مسجد کے اندر بیٹھ کے لمبی لمبی تسبیحاں کریں گے، لمبا لمبا قرآن پڑھیں گے۔ یہ کام اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتر کام یہ ہے کہ وہ اپنے ان لوگوں کو جن پر اس کا حکم چلتا ہے، جو اس کے ماتحت ہیں، ان کو وہ نیکی کی طرف لے کے آئیں۔ یہ اس کے لیے زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ یہ یہاں تسبیح کر کے صرف اپنی ذات کو نفع دے رہا ہے، اور وہ بھی نفع پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ اصل بندہ وہ ہے کہ جو ساروں کو کھینچ کر جنت میں لے جائے اور مالک کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دے، وہ بندہ بہترین ہے۔ صرف اپنی انفرادی جو عبادت ہے وہ بندے کو اتنا کمال نہیں دیتی۔ اور ویسے بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو درس دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ ساروں کو لے کے اس در کے اوپر آ جاؤ۔ اگر تمہارے اعمال میں ظاہری طور پہ کمی بھی رہ گئی، اس بندے کی نماز کا ثواب تمہیں مل جائے گا، اس بندے کی ہدایت کا سامان تمہیں مل جائے گا، اور تیرے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن فرمایا کہ کسی قوم کے کچھ لوگ برائی کریں اور دوسرے لوگ اسے ختم کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، پھر بھی ختم نہ کریں، اللہ دونوں کو عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا۔ یہ نہیں کہ میں تو کبھی گناہ کیا ہی نہیں جی، میں کدے ٹی وی نہیں ویکھیا، میں کدے موبائل نہیں ویکھیا، تیاں ساریاں ویکھدیاں نے، پتر سارے ویکھدے نے، لیکن اس سے سوال ہوگا پھر انہوں نے کیوں نہیں ٹھاکیا؟ یہ نہیں قیامت کے دن کہے گا جی میں تو کدے ویکھیا ہی نہیں، من تو پتہ ہی نہیں، من تو بٹن والا بھی نہیں چلانا آਉਂدا، تینوں نہیں آਉਂدا، لیکن جڑے تیرے گھر والے انہوں نے آਉਂدا ہے نا جی۔ تو ایک تو یہ اپنا ہم ضرور ذہن میں رکھیں، موبائل کی وجہ سے بڑے نقصان ہوتے ہیں، دنیاوی بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے بالکل ہی ہم نے اگنور کر دیا، بچہ وہ بڑا سستا سا یہ علاج ہم نے کر لیا کہ وہ کھانا نہیں کھاتا تو موبائل دے دیا، وہ سکول نہیں جاتا تو موبائل دے دیا، وہ سکول سے آیا تو موبائل دے دیا۔ یہ پڑھ کے قابو کوئی نہیں آمنا، انہوں جڑے ہوں نہیں قابو آمدے بھی پڑھ کے کوئی نہیں آمدا۔ بلکہ ماہرین نے جو ماہر نفسیات ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچہ اگر روتا ہے تو اس کو رونے دیں۔ حتیٰ کہ میں یہاں بہت بڑے پاکستان کے ماہر نفسیات ہیں اور ان کی کافی کتابیں بھی ہیں بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بھی، کوئی مولوی صاحب نہیں ہیں، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ 3-4 دن اگر بچہ بالکل کھائے پیے بغیر وہ نکال سکتا ہے، مر کوئی نہیں جاتا۔ بچوں کو موبائل ہرگز نہ دے، وہ جتنا روتا ہے اس کو رونے دیں۔
وہ ایک دو بار اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا، اپنے دل کو ذرا سخت رکھیں، وہ روتا ہے اس کو رونے دیں، وہ چیختا ہے اس کو چیخنے دیں، نہیں کھاتا تو نہ کھانے دیں۔ جب اس کی اینڈ ہو جائے گی نا، وہ خود بخود آ کے پکڑے گا، وہ کھانا کھا لے گا، جب ضرورت محسوس ہوگی وہ کھا لے گا، یا وہ روتے روتے سو جائے گا۔ موبائل نہ دیں اس کو، آپ اپنی بات کے اوپر پختہ رہیں۔ جب آپ تھوڑے پختہ رہیں گے تو آہستہ آہستہ اس کی عادت ختم ہو جائے گی۔ ادھر ماں نہیں پڑھا دی تو پیو پڑھا دینا، پیو نہیں پڑھا تو ماں پڑھا دینی۔ پھر کہتے نہیں بچے قابو نہیں ہوندے، تو بچیاں قابو ہون جڑا بھی 3 سالہ بچہ میرے کو تے میری گھر والے کو قابو نہیں آمدا پیا، 10 سالہ کی تو قابو آمنا۔ ہلی تو بالکل ہی چھوٹا ہے، نہیں کہنے جی ہلی وہ نہ سمجھے ان نہ سمجھ نہیں قابو آمدا، سمجھدار ہو گیا تو ادو تو کئی لچھن آ جانے۔ المختصر اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا، جب کسی قوم میں کچھ لوگ برائی دیکھیں اور برائی کو روکنے کی طاقت رکھیں، اس کے باوجود برائی کو نہ روکیں تو دونوں عذاب کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اور تیسرا مسئلہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا پارہ نمبر 7 میں، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کو برا بھلا کہنے میں لگے ہوئے ہیں تو ان سے اس وقت تک کے لیے الگ ہو جاؤ جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ اگر ہم مسلمانوں کے اعتبار سے اس کی تفسیر دیکھیں تو مسلمانوں میں ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات چھوڑ کر کسی اور چیز کے اندر لگ جائیں تو اللہ پاک نے فرمایا ایسے لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ اچھا کتنا عرصہ ان سے بات چیت نہ کریں، کتنا عرصہ ان سے لگ نہ ہو جائیں، جب تک وہ خطا نہ چھوڑیں اور وہ غلطی نہ چھوڑیں اور وہ گناہ نہ چھوڑیں جس گناہ کے اندر وہ مبتلا ہیں اور اللہ پاک نے منع کیا ہے۔ یہ جو ترک تعلق ہے اور یہ جو سوشل پریشر ہے، یہ بھی اپنے اندر بڑی طاقت رکھتا ہے۔ برے صغیر میں علماء فتویٰ دیا کرتے تھے، اور اب بھی ہماری کتابوں کے اندر وہ بڑے فتوے سارے موجود ہیں اور بڑی تفصیل سے فتوے موجود ہیں۔ علماء نے واضح لکھا کہ 3 طلاقوں کے بعد اگر کوئی میاں بیوی آپس میں پھر صلح کر بیٹھے تو فیملی والوں پر فرض ہے کہ ایسے مرد و عورت سے تعلق ختم کر دیں، محلے والوں پر فرض ہے کہ ایسے بندے کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں، اس علاقے پر فرض ہے کہ ایسے بندے کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں، نہ لین نہ دین نہ نکاح نہ دعا نہ سلام، کوئی کسی قسم کا تعلق نہ، بائیکاٹ ہو۔ تو یہ جو سوشل پریشر ہوتا ہے اس سے بھی بہت زیادہ فرق ہو جاتا ہے، بندے گناہ چھوڑ دیتے، غلطیاں چھوڑ دیتے۔ ہم کہتے نہیں جی کوئی نہیں میرے کلے نال کی ہوئے گا، جی میرے کلے نال کی، وہ اپنا حق تو ادا کرے۔ تو مالک نے واضح فرمایا کہ ایسے لوگوں سے تعلق توڑ دو۔ اچھا کب تک توڑے رکھو؟ جب تک وہ اس گناہ کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، تو تم بھی ڈٹے رہو، میں نہیں بولنا، میرا کوئی کلام نہیں، میرا کوئی بات۔ اچھا یہ ترک تعلق اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ من احب للہ ومن ابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے ناراض ہوا، ومنع للہ واعطى للہ، اللہ کے لیے منع کیا، اللہ کے لیے عطا کیا، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو اللہ کے لیے ناراض ہونا بھی نیکی ہے، کسی سے تعلق توڑنا صرف اس لیے کہ یہاں میرے اللہ کا حکم ہے، وہ ترک تعلق کرنا بھی وہ ثواب کے اندر بن جائے گا۔ تو اللہ پاک نے واضح فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں، اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، تو پھر ایسے لوگوں سے دور ہو جاؤ، جس وقت تک وہ اپنی غلطی کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں اس وقت تک دور ہو جائے۔ جب وہ اپنی اصلاح کر لیں تو پھر ان کے ساتھ تم بولنا شروع کر دو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رحمت فرمائے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔